دور حدیث کے ممنوع اور بیان کرنے پہ پابندی کا دور ہے۔ دوسرے دور حکومت نبی مکرم کے بعد، سرکار کی رحلت کے بعد دوسرے دور حکومت میں حدیث کو روکا گیا کہ کوئی حدیث نہیں بول سکتا، قرآن کی بات کرو بس، حدیث سے متعلق کوئی بات نہ کرے۔ آج حدیث کے نام پہ ادارے بنانا اور تنظیمیں بنانا آسان ہے، مگر یہ کوئی یہ بتائے کہ حدیث کے ساتھ ہوا کیا۔ 80 سال تک حدیث بیان کرنے پہ پابندی۔ اسی مجلس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 80 سال کے 2-3 سے زیادہ عزادار تشریف فرما ہوں گے۔ 80 سال میں تو پھر بھولنے کی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر انسان بھول جاتا ہے، پھر اسے یاد نہیں رہتا۔ 80 سال کے بعد آپ پوچھیں گے کہ صاحب آپ کو یاد ہے کہ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صحابی ہیں، آپ 90 سال کے ہیں، 80 سال کے بعد مثلا 10 سال کے تھے جب سرکار کو دیکھا تھا تو یاد ہے؟ کہیں گے 10 سال کا تھا، اس کے بعد تو بیان ہی نہیں کرنے دیا، وہ جو کچھ تھا ذہن میں وہ بھی ہمارے نکل گیا۔ کتنا بڑا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اسے بیان کر دیں تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو پریشانیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، کیونکہ معصوم امام نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر تھا، اس لیے میں احترام سے نام لے رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر یہ 3 نوٹیفیکیشن جاری کیے اپنی حکومت میں۔ ایک، فتح واپس کرو، آل رسول کو، فاطمہ کی اولاد کو، سیدہ کی اولاد کو فدق واپس کرنے کی بات کی۔ دوسرا، اس نے مولا پہ جو سب و شتم ہوتا تھا، مولا پہ لعن کی جاتی تھی، بچوں جوانوں کیا بتایا جائے، ممبر پر کوئی خطیب اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں کرتا تھا، اور اگر کبھی بھولے سے یا قصداً وہ مولا کو کچھ کہے بغیر، گالی دیے بغیر، لعن کیے بغیر، سب کیے بغیر اپنی گفتگو شروع کر دیتا تھا تو مجمع ٹوکتا تھا کہ آپ نے آدھا خطبہ پڑھا ہے، علی کو تو کچھ کہیے، تو پھر مولا علی کو برا بولتا تھا پہلے، پھر وہ خطبہ شروع کرتا تھا۔ یہ ہوا ہے 10 سال تک، اور یہ اس نے پابندی ختم کروائی۔ اور تیسرا کام اس نے حدیث جو ممنوع تھی کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، اسے آزاد کیا کہ نہیں، جسے حدیثیں یاد ہیں وہ بتائیں۔ اب ظاہر ہے اتنی مدت کے بعد کیا رہا ہوگا، مگر میں اپنے مضمون پر ہوں، مگر امام اسے کہتے ہیں جو حالات سے متاثر نہ ہوتا ہو بلکہ حالات کو متاثر کرتا ہو۔ میں اور آپ جس دروازے کے مرید ہیں نا، وہ حالات سے متاثر ہونے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا جانتے ہیں، یہی ان کی امامت کا ایک حصہ ہے۔ تم نے حدیث پر پابندی لگا دی، توجہ، تم نے حدیث پر پابندی لگا دی کہ کوئی مسجد میں حدیث بیان نہیں کر سکتا، کوئی مجمع میں نبی کا قول فرمان نہیں سنا سکتا، ہم تمہارے پابند نہیں ہیں، لہٰذا امام ایک وقت میں اپنے گھر میں 100 غلام اور کنیزوں کو رکھتے تھے، 100 لوگوں کو گھر میں رکھتے تھے کنیز اور غلام کے عنوان سے، اور انہیں محدث بنا کر، حدیثیں سکھا کر، جب دیکھتے تھے کہ یہ عالم اور فقیہ بن گئے، پانی پلانے کے بہانے سے آزاد کر کے مبلغ بنا دیتے تھے۔ خود 70 کنیزیں، 30 غلام ہیں، بستر اپنا خود پھیلاتے ہیں، بستر اپنا خود سمیٹتے ہیں، اپنے ذاتی کام خود کرتے ہیں، پھر اتنی بڑی تعداد میں غلاموں اور کنیزوں کا کیا سبب؟ کچھ کو آزاد کیا، کچھ کو اور خرید لیا، انہیں گھر میں رکھ کر انہیں احادیث، تعلیمات، تفسیر قرآن پڑھا کر ایک مضبوط مبلغ بنا کر پھر امام۔ گھر میں تو تم نہیں روک سکتے نا مجھے، مثلا امام کا ایک زبان حال یہ کہ تم ہمیں گھر میں تو نہیں روک سکتے نا، ہم اپنے گھر میں حدیث پڑھا رہے ہیں، مسجد میں نہیں بیان کر رہے۔ اتنا برا حال تھا کہ امام نسائی کو صرف حدیث بیان کرنے پر لات مکے مارے گئے، ڈنڈے گھوسے مارے گئے کہ امام نسائی زخموں کی تاب نہ لا کر چند دنوں بعد ہی شہید ہو گئے۔ امام نسائی، سنن نسائی والے امام نسائی، وہ شہید راہ ولایت علی ہیں، کیونکہ انہوں نے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث مسجد میں صحیح السند کہہ کر بیان کی تھی۔